الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد۔ ناظرین کرام، عالمی پیغام یوٹیوب چینل میں آپ تمام حضرات کا ہم تہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، آئیے اس کو قرآن و حدیث کے روشنی میں سمجھتے ہیں۔ اسلام یہ سلم سے ماخوذ ہے اور بنا ہوا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے سامنے ڈال دینا۔ آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کے زبان سے تمام لوگ محفوظ رہیں، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور اس کے ہاتھ اور پیر سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ چہ جائے کہ وہ مسلمان کسی اور چیز کے ذریعہ، کسی اور ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچائے، مذہب اسلام کو اور مسلمانوں کو اور آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی کو اپنی زبان کے ذریعہ بھی تکلیف پہنچائے، چہ جائے کہ اور دیگر ذرائع سے تکلیف پہنچائے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگوں نے یہ الزام تراشیاں کیں اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور بانی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے الزامات لگائے کہ مسلمان یہ عمل کرتے ہیں، مسلمان یہ عمل کرتے ہیں۔ اب وہ مسلمان اگر خودکشی کرتا ہے یا خودکش بمبار بنتا ہے یا بندوق کے ذریعہ یا رائفل کے ذریعہ کسی اور چیز کے ذریعہ وہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، تو بانی اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ مسلمان تو وہ ہے جو اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، چہ جائے کہ کسی اور ذرائع سے، کسی اور آلات سے وہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور پیر سے اور جس کے ذریعہ سے تمام لوگ پرامن رہیں۔ اب وہ تمام لوگ چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے ہمارے برادران وطن ہوں، ان تمام لوگوں کو شامل کر لیا گیا ہے اور یہ باور کرایا گیا ہے، یہ میسج اور پیغام دیا گیا ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جو عامت الناس کے خیر خواہی کے لیے، مومن وہ ہے جو عامت الناس کے خیر خواہی کے لیے اور تمام لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس کو دوسروں کے نفع رسانی کے لیے، خیر خواہی کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، اس کو اٹھایا گیا ہے۔ تو مومن کے بارے میں فرمایا گیا کہ مومن وہ ہے جو خیر کا منبع ہے، بھلائی کا منبع ہے، اچھائیوں کا منبع ہے، اس کو پورے کائنات کے لیے، پورے روئے زمین کے لیے، اس کو خیر کے لیے، بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور بنایا گیا ہے۔ تو ایک تو ہو گیا اسلام اور ایک ہو گیا ایمان۔ اسلام کہا جاتا ہے انسان کے جو اعضاء جوارح سے اعمال صادر ہوتے ہیں اور اعمال نکلتے ہیں، اسے اسلام کہا جاتا ہے، اور ایمان کہا جاتا ہے اس باطنی کیفیت کو اور اندرونی طاقت کو اور اندرونی یقین کو جو اس کے دل کے اندر ایمان کی شکل میں جاگزی ہو جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے، اور جتنا زیادہ جس کا ایمان مضبوط ہوگا، قوی ہوگا اور مضبوط ہوگا، اسی اعتبار سے اس کے اعضاء جوارح سے اسلام کا صدور ہوگا۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، یہ وہ تمام اعمال ہیں جو تمام اعمال یہ اسلام کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اسلام کی شکل میں اسی وقت ظاہر ہوں گے جب آپ کے دل کے اندر ایمان موجود ہوگا، اور ایمان جتنا طاقتور ہوگا، جتنا قوی ہوگا، اسی اعتبار سے اسلام کا ظہور ہوگا۔
سیدنا جبریل علیہ السلام نے آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی اسلام کے بارے میں سکھایا تھا اور بتلایا تھا کہ اگر آپ اللہ اس کے رسول کی گواہی دے رہے ہیں، اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو آپ پھر مسلمان ہو گئے اور آپ ایمان والے ہو گئے۔ ایمان کے تعلق سے جو لفظ استعمال کیا گیا اور جس چیز کے اقرار کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا وہ مختصراً یوں سمجھیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان، کہ اللہ رب العزت کو اس کے ذات کے ساتھ، اس کے صفات کے ساتھ میں دل و جان سے یقین کر لینا اور اپنی زبان سے اقرار کرنا، اس کا نام ہے ایمان۔ اور دوسری جگہ ایمان کے تعلق سے فرمایا گیا کہ ایمان لائے اللہ کے اوپر، رسولوں کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، نبیوں کے اوپر، اللہ کی کتاب کے اوپر اور تقدیر کے خیر اور شر ہونے کے اوپر، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جب یہ ایمان آپ کے دل میں راسخ اور مضبوط ہو جائے گا تو پھر آپ کے اعضاء جوارح سے اسلام کا صدور ہوگا۔ ایک ہو گیا ایمان، دوسرے اسلام، اور ایک ہے احسان۔ احسان اسے کہا جاتا ہے کہ یقین کے ساتھ میں جو اعمال آپ کے چہرے اور بشرے سے ظاہر ہوں اور صادر ہوں، نماز وغیرہ کے شکل میں، اس کے اندر جتنا زیادہ خلوص ہوگا اور محبت ہوگی، للہیت ہوگی، ریاکاری سے پاک ہوگی، تو اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ اپنے اس عمل کو عبادت کے اعلیٰ مقام پر لے جا کر کے پہنچا رہے ہیں، اسے احسان کہا جاتا ہے، جس کو حدیث پاک میں فرمایا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کی بندگی اس انداز میں کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت آپ کے اندر نہ پیدا ہو پائے تو کم سے کم یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔